بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر امامت و خلافت کے حوالے سے اپنی اس دفاع صحابہ سیریز کے اندر گفتگو کی اور ہم نے مختلف سوالات اپنے معزز مہمان کے سامنے پیش کیے ان کی خدمت میں، اور انہوں نے ہماری شرعی رہنمائی کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان سے گزارش کریں گے کہ وہ جو دیگر ہمارے سوالات ہیں ان کے بھی ہمیں جوابات دے دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا خلافت ضروری ہے، امامت ضروری ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے کہ کس وقت ایک خلیفہ کو حکمران بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دیکھیے، جو کسی کے حاکم بنانے کے یا کسی ریاست کا سربراہ بنانے کے جو طریقے عموماً مسلمانوں کے ہیں، وہ تین طریقے ہی معروف ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں، جو مسلمانوں کے بڑے ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، اور جن کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے اپنی قوم کے اندر اور مسلمانوں کے ہاں، دانشور، جو عقل مند لوگ، یعنی جو بھی اہم لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر اہل علم کا ہونا ضروری ہے، اہل علم اور اہل فضل کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی کو حاکم بنا دیں، کسی کو خلیفہ یا جو ہے وہ جانشین پہلے حاکم کا جو ہے وہ متعین کر دیں، اور یہ اصل میں خلافت ہے۔ اور یہ اصل میں خلافت ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے، اہل علم اور اہل فضل نے جو ہے وہ مل کر کیا، اور تمام صحابہ اکرام نے ان کی جو ہے وہ بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ اور امام جو ہے وہ مانا، بخلاف اس کے کہ جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں یا افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہ امت کے متفق علیہ جو ہے وہ امام تھے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ جس کو شورا کہتے ہیں، یعنی مجلس شورا جو ہے، بشرطے کہ وہ اہل علم اور اہل فضل اور اہل حل و عقد جو ہے وہ ان پر مشتمل ہو، تو وہ انتخاب کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو پہلے والا حاکم جو ہے یا خلیفہ جو ہے وہ جانشین اپنا بنا دے، اس کے نام کا تعین کر دے، اس کے نام کا تعین کر دے۔ اس کی آگے ہم دو صورتیں بنا سکتے ہیں جو کہ عمومی طور پر، عملی طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ متعین کر کے کسی کا نام لے دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، اور اس پر، اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ علماء فضلاء جو ہیں وہ بیعت کر لیں اور اس کو اپنا حاکم اور خلیفہ تسلیم کر لیں، تو یہ بھی حاکم اور جو ہے وہ خلیفہ ہی ہوگا۔ اور اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک کا تعین نہ کرے، بلکہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے اس کو وہ رکھ دے، وہ کہے کہ میرے بعد تم فلاں لوگوں میں سے کسی کو یعنی منتخب کر لو، جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے اندر جو ہے وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی تھے، ان میں انہوں نے جو ہے وہ خلافت کو رکھا اور مسلمانوں کو کہا کہ ان میں سے کسی کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ تم منتخب کر لینا۔ تو یہ بھی ایک اسلامی اور شرعی طریقہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ عمل رہا ہے، اور یقیناً یہ بھی خلافت ہی تصور ہوگی جب اہل علم اور اہل فضل جو ہیں وہ قوم کے بڑے، مسلمانوں کے بڑے اس کی بیعت کر لیتے ہیں اور سب ان کو اپنا حاکم اور امام تصور کر لیتے ہیں، تو وہ حاکم اور امام ہے اور وہ خلیفہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا جو ہے وہ امامت کا تعین ہوا، تو یقیناً ان 6 میں سے ہی ان کو منتخب کیا گیا تھا جن کی طرف امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا۔ اور یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل تنبیہ ہے، وہ چونکہ میں نے کہا کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی تھے، اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان میں سے جو حضرت سعید تھے، ان کے بہنوئی، ان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، صرف قریبی ہونے کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر جو ہے وہ اپنے شاید جو ہے وہ رشتہ داروں کو، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، انہوں نے اپنے نہیں جن کا تعین کیا تھا کہ تم ان میں سے کسی کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لو اور اس کو جو ہے وہ تعینات کر لو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لیا۔ اور اسی طرح حالانکہ سعید جو ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی اور ان کے قریبی تھے، وگرنہ وہ بھی زندہ تھے، اس وقت موجود تھے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ پہلے والا خلیفہ یا پہلے والا حاکم جو ہے وہ اپنا جانشین منتخب کر دے، اور علماء اور جو اس ملک کے بڑے لوگ ہیں اس ریاست کے، وہ اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لیں۔ تو یہ دوسرا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر کسی ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے، اگرچہ یہ طریقہ غیر اسلامی ہے،
ہم اس کو اسلامی نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کیا اس کی اطاعت واجب اور ضروری ہے؟ تو اس شرط پر اس کی اطاعت واجب اور ضروری ہے کہ جب اہل حل و عقد اور علماء اور جو قوم کے بڑے ہیں وہ اس کی بیعت کر لیں، جیسا کہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، مروان بن حکم کی مثال ہے، اسی طرح اور اس کی ہمیں تاریخ کے اندر بہت زیادہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ممالک کے دور کے اندر صلاح الدین ایوبی کے بعد جو مصر کے اندر ممالک کا دور آتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی تھے، عز الدین ایبک ہے، یا اس کے بعد رکن الدین بیبرس ہے، یا سیف الدین قطز اس سے پہلے ہے، یہ ممالک کا دور ایک پورا یعنی ایک عہد اور زمانہ گزرا ہے، تقریباً میرے خیال میں کچھ 200 سال یا اس کے قریب یہ یعنی ایک کافی عرصہ یہ ممالک کی حکومت رہی ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ شام کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی کے بعد کئی ایسے بادشاہ آئے ہیں، مطلب جو قوت اور غلبے کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کی اور جو ریاست ہے اس کی باغ دوڑ کو سنبھالا اور زمام امور کو سنبھالا، لیکن اس کے بعد انہوں نے امن و امان کو قائم کیا اور اس کے بعد جو فتنے تھے ان کا خاتمہ کیا۔ تو وہ یقیناً جب علماء نے، اہل حل و عقد نے ان کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ اور امام مان لیا یا حاکم مان لیا، تو اس کے بعد یقیناً اس کی اطاعت واجب ہو جاتی، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ احکام و سلطانیہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قوت اور غلبے کی بنیاد پر کسی ملک کی باغ دوڑ زمام امور کو سنبھال لیتا ہے اور لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کی بیعت لوگ کر لیتے ہیں، اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ ایک دن بھی اس کی اطاعت کے بغیر گزارے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بیعت کیے بغیر ایک دن بھی جو ہے وہ آوارگی کے ساتھ گزارے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو قوم کے بڑے ہیں اور وہ بڑے اہل علم، اہل فضل، اور اگر وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اس وقت گویا کہ یہ شخص اگر علیحدہ ہو رہا ہے نا تو یہ امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، یہ فساد کا باعث بن رہا ہے۔ تو یقیناً اگرچہ اس شخص کا طریقہ اس ہدف تک پہنچنے کا صحیح نہیں، یعنی امامت اور خلافت تک یا اس کرسی تک، لیکن وہ یہ ہے کہ کم از کم اس نے امن کو قائم کر لیا ہے۔ اب جب اس نے امن و امان کو قائم کر لیا ہے اور فتنے فساد ختم ہو چکے ہیں، تو اب علیحدہ ہونا یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، ایک طرح کا فتنہ ہے، اور جب کوئی اس طرح کا فتنہ کھڑا کرتا ہے نا تو بجائے امن آنے کے فتنہ بڑھتا ہے، فتنہ کم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی بیعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے جب اس کو لقب دے دیا جائے امیر المومنین، امیر المسلمین، یا جو لقب معروف ہو وہ اس کو دے دیا جائے، یعنی جو اس ملک کے اندر یا اس ریاست کے اندر چل رہا ہے، پیچھے جو حاکم چل رہے ہیں ان کا ایک لقب خاص چل رہا ہے، اس کو دے دیا گیا، بڑے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، اہل علم اور فضل نے بیعت کر لی۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بیعت سے انحراف کرے یا اس سے جو ہے وہ علیحدہ رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کی سرپرستی کے اندر جہاد بھی واجب ہے، یعنی اگر وہ جہاد کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف، کفار کے خلاف جہاد بھی ہوگا۔ اور اس کی مثالیں جیسے میں نے آپ کو دی، اب دیکھیں تاتاری جو ہیں، تاتاریوں کو شکست جو سیف الدین قطز ہے اس کے دور میں ہوئی ہے، اور وہ ممالک میں سے ایک بادشاہ ہے، یعنی جو طاقت اور قوت کے بلبوتے پر جو ہے وہ حاکم بنا ہے اور جو ہے وہ بادشاہ بنا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تتاریوں نے جو ہے وہ بغداد اور یہ سارے علاقے تباہ کر دیے تھے۔ بغداد کے اندر انہوں نے، لاکو خان نے کہا تھا کہ کوئی پتھر پہ پتھر نہ چھوڑو، تن پہ کوئی جو ہے وہ گردن نہ چھوڑو، تو انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی جب بغداد میں داخل ہوئے تھے۔ اور اسی طرح شام کے کئی علاقے بھی لاکو خان تتاریوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس وقت ان کے پاس اصل بڑا جو ملک تھا وہ مصر تھا، تو مصر کے اندر اس وقت پھر مسلمانوں کو متفق کیا گیا اور مسلمانوں نے مل کر جو ہے وہ تتاریوں کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد کی کمانڈ جو کر رہے تھے، یعنی جو حاکم تھا اس وقت، وہ بھی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر ہی حاکم بنا تھا، اور وہ تھے سیف الدین قطز۔ علماء نے باقاعدہ ترغیب دلائی لوگوں کو اس کے جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو کر لڑنے کی، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ پوری بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان تتاریوں کے خلاف لڑائی کی۔ اس جنگ کے اندر اس کو مارکہ عین الجالوت کہتے ہیں۔ اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور لاکو خان کا بیٹا مارا گیا، اور کئی جو ہے وہ لاکو خان کے جو سپاہی اور اس کی فوج جو ہے وہ اس کے اندر قتل ہوئے۔ تو اس کی تاریخ کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اب ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خلیفہ تھے حجاز کے اندر، دوسری طرف جو ہے وہ مروان بن حکم جو ہے وہ اس نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو یعنی ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، ان پہ ظلم ہوا ہے، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا لیا تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف جو ہے مروان بن حکم، اس کے ساتھ حجاج بن یوسف ملا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد
جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بھائی کو عراق کے اندر مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو، تو اس کے بعد علماء نے، اہل علم اور اہل فضل نے عبد الملک بن مروان کو خلیفہ مانا ہے، جس کے اندر بذات خود امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں موجود ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بھی کئی علماء اور فضلاء اور تابعین اس کے اندر موجود ہیں، اگرچہ بعض تابعین جو ہے انہوں نے تسلیم نہیں بھی کیا تھا، لیکن پھر اس کے اندر کئی صحابہ کرام بھی اس وقت ابھی تک موجود تھے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ خلیفہ مانا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ ہے تیسرا، کہ اگر کوئی اس غلط طریقے سے بھی کسی ریاست کی باغ دوڑ کو سنبھال لیتا ہے اور امن و امان کو قائم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ نکلنا اور خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ افراد جو ہے وہ اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور اس امن و امان کی فضا کو خراب کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک باغی گروہ ہے اور آپ سمجھ لیں کہ فساد کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر فقہا کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہا کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جب کوئی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کسی ریاست، کسی ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال لیتا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ جب اہل حل و عقد اور علماء اور فضلاء اس کو امام مان لیتے ہیں اور اس کو وہ لقب دے دیتے ہیں جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے، تو اس وقت اس کی اطاعت واجب ہے۔ ہاں البتہ اس میں وہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ دین کا نفاذ کر رہا ہے، یعنی دین کا قیام کر رہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ دین پر عمل درآمد کروا رہا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، حدود اللہ کا نفاذ، یعنی جس وجہ سے وہ آیا ہے، کیا وہ یعنی صاحب ذرا کہ پہلے کو اس نے ختم کیا ہے، پہلے کو اس نے معزول کیا ہے، یا پہلے کو اس نے قتل کیا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے۔ اگر تو اس کے نزدیک وہ پہلے والا صحیح حق ادا نہیں کر رہا تھا، تو اب کیا یہ وہ کام کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر نہیں کر رہا تو اب اہل حل و عقد کو چاہیے کہ وہ اس کو ترغیب دلائیں، اس کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ بھئی آپ جس وجہ سے آئے ہیں، آپ نے پہلے شخص کو گرایا ہے، اس وجہ سے ہی نا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ریاست کو بہتر کر سکتا ہوں، امن و امان کو قائم کر سکتا ہوں اور شریعت لا سکتا ہوں۔ تو اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو پھر اس کو گرانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو واعظ و نصیحت کریں گے، کیونکہ جنہوں نے اس کی بیعت کی ہے وہی کریں گے نا، اب عوام تو تھوڑا ہی جا کے اس کو کریں گے۔ تو اس وقت پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کریں اور اس کو جو ہے وہ حق کی طرف لے کر آئیں اور اس کو حق کی تلقین کریں۔ اور اگر وہ نہیں کرتا، اگر ان کے اندر استطاعت ہے، اگر ان کے اندر یعنی جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اگر ان کے اندر استطاعت ہے اس کو ختم کر کے کسی دوسرے کو لانے کی، بہتر اور فتنہ بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اس کو امام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، اور ان کے اندر یہ بھی استطاعت ہے بغیر کسی فتنے کے کہ وہ اس کو ہٹا کر کسی دوسرے کو لا سکتے ہیں، اس سے بہتر کو۔ لیکن بہتری کے اندر ہم یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بہتری سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی یا وہ کفار کے پیچھے چلتا ہو یا کسی دوسرے کی مانتا ہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ بہتری سے مراد دین کے اعتبار سے بہتری ہے، اصلاح سے مراد دین کے اعتبار سے اصلاح ہے، اور نظام کے اعتبار سے اسلامی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ کہ ہم جو کفریہ نظام ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یقیناً جو ہے وہ ان کے لیے ہی ضروری ہے، اہل حل و عقد یعنی جن لوگوں کے اس بلبوتے پر وہ بنا ہے یا جن لوگوں نے اس کی بیعت کی ہے اور اس کی امام مان لیا ہے، اگر وہ اسلامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا تو وہی لوگ کریں گے۔ یہ نہیں کہ عوام راستوں پہ نکل آئے گی اور عوام جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرے گی یا اس طرح کا معاملہ کرے گی۔ یہ اس صورت کے اندر یہ مناسب نہیں طریقہ کہ اس کے یعنی وہ لوگ کچھ نہ کریں اور عوام جو ہے وہ روڑ آ کر بند کر دیں اور ایک دوسرے کا نقصان کریں، یہ کوئی طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ صحیح شیخ، یہ تو آپ نے جو تیسرا پہلو بیان کیا ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ اگر کوئی بندہ زبردستی آ کے خلیفہ بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، تو اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے آپ نے یہ شرعی رہنمائی یہ بیان کی ہے جو میں سمجھاؤں۔ دیکھیے اس کو ہم خلیفہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم خلیفہ نہیں کہیں گے، یعنی ہم یہی کہ اگر خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے تو نہیں، آپ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ اس کو اگر بعض علماء کرام یا بعض بڑے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ تو بعد میں ہے نا، وہ بعد میں ہم نے کہا کہ جو لقب اس ریاست کے اندر چل رہا ہے نا وہ لقب تو اس کو دے گا، لیکن شرعی نقطہ نظر کے مطابق وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا، جو خود بذات خود آئے گا جی، وہ یعنی شرعی نقطہ نظر کے مطابق اس کو خلیفہ نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ کہ وہ خلیفہ ہے، جو لقب چل رہا ہے اس کے مطابق اس کا لقب چلے گا۔ ہاں اس شرط پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر اہل حل و عقد اور علماء فضلاء اس کی بیعت کر لیتے ہیں اور وہ کتاب و سنت کا مکمل نفاذ کرتا ہے، یعنی خلیفہ سے ہم یہاں مراد خلافت سے مراد یہ نہیں لے کہ بس ٹھیک وہ بن گیا بس ٹھیک، کتاب و سنت کا نفاذ کرے اور خلفائے راشدین کے منہج پر چلنے والا ہو، اس صورت کے اندر تو اس کا یہ عمل بھی تو درست نہیں ہے، یہ عمل اس کا یہ تو اس نے کیا ہے، یہ اس نے کے اوپر چلنے والا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو ہم جو اگر خلافت کا لقب دیا جاتا ہے جو اس ملک کا حاکم یا ریاست کا بنتا ہے تو اس کو وہ خلیفہ ہی کہا جائے گا۔ ایک طرف تو وہ اسلام کی پہلی حدود کو پامال کر رہا ہے نا، کہ وہ بذات خود جبر کے ساتھ آ رہا ہے، حکمران بن رہا ہے،
تو پھر وہ اسلام کو کیسے نافذ کرے گا؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں. آپ یعنی یہ ایک پہلو ہے جو آپ نے بیان کر دیا کہ یہ طریقے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. تو بہرحال یہ جو انتخاب ہے یہ کون کرے گا؟ ہمارا جو اہم سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو طریقے آپ نے بتا دی کہ اگر اس طرح آ جاتے ہیں حکمران یا خلیفہ امام، ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے، علماء کر لیتے ہیں، عقل و دانش رکھنے والے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ کر لیتے ہیں. اسلام کے اندر آپ نے شورا کی طرف بھی اشارہ کیا، طریقہ کار کیا ہے حاکم مقرر کرنے کا؟ دیکھیے طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے اندر جو اہل حل و عقد ہیں، جو قوم کے بڑے ہیں، قبائل، اس دور کے اندر قبائل ہوتے تھے. آج کل قبائل تو نہیں، آج کل صاحب ذرا کہ وہ ہمارے ہاں تو نظام وہ دوسرا ہے نا، پارلیمانی نظام ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ وہ MNAs بنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم عمومی بات چونکہ اسلامی نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو علماء اور فضلاء ہیں، جو اس ریاست کے بڑے لوگ ہیں، وہ انتخاب کریں گے. صحیح. اور اس کے اندر صاحب ذرا کہ انتخاب جس کا کریں گے اس کے اندر اسلام کو مد نظر رکھا جائے گا کہ کیا وہ مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اور یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ مجلس شورا جو ہوتی ہے نا، شورا کمیٹی کا مطلب کہ جو اس صاحب ذرا کہ جب ایک پہلا حاکم تھا، اس حاکم کے فوت ہونے کے بعد یا اس کے معزول ہونے کے بعد جو پہلے لوگ اس معاملات کو دیکھ رہے تھے، اس ملک کے معاملات، وہ اصل میں اہل حل و عقد ہوتے ہیں. اہل علم اور اہل فضل جو لوگ مراد ہیں، یعنی جن کی رائے کا اعتبار ہے اور جن کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ اسلام کس طرح کا حاکم چاہتا ہے اور کس طرح کا حاکم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خیر اور بہتری کا ذریعہ جو ہے وہ اور سبب بن سکتا ہے. یقیناً وہی انتخاب کریں گے. اصل یہی ہے، یہی طریقہ ہے کہ وہ کریں گے اور ایسے شخص کا کریں گے جس کے اندر اہلیت موجود ہو. اور اہلیت کے اندر یہاں مراد یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے بعد دنیاوی ڈگریاں ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو، لیکن اگر اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تو پھر کیسے اس کا انتخاب ہوگا. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ جمہوری نظام ہے، اس کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ ووٹ ہی برابر ہے، اس کے اندر تو وہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کے ہاں تو اور ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ان کو منتخب کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کئی ایسے آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام اور ان چیزوں سے بسا اوقات جو ہے. لیکن شیخ سوال پھر یہ ہے کہ اسلامی ریاست تو یہ ہے نا. آپ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ جو پہلے لوگ منتخب ہو چکے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو وزیر اعظم یا صدر بنانا ہے، تو وہ تو ایک ان کا پورا سیٹ اپ ہے، پارلیمانی نظام ہے، جو بھی ان کا صدارتی وزارتی جو نظام ہے، اس کے نیچے جو لوگ MNA MPs بیٹھے ہیں پھر وہ فیصلہ کریں گے، ان کی ووٹنگ ہوتی ہے. مطلب اگرچہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اب ہم بھی جب فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمارا مطلب ایک عالم دین ہے یا ایک ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہے، PhD اسکالر ہے، اس کا ووٹ اور ایک جاہل کا ووٹ وہ برابر ہے، تو ہم ہمارے اس کے اندر پھر وہ چیز تو نہ رہے گی. لیکن ریاست اسلامی ہے تو پھر کیا فیصلہ وہی کریں گے. ہم جب اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی ریاست کے اندر ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. صحیح. اور ملک کے حق میں بہتر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ، اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دین ہو لیکن سیاست کو نہ جانتا ہو، دین کی روشنی کے اندر سیاست نہ کرنا جانتا ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو جو اس چیز کا اہل ہے اس کو منتخب کیا جائے گا. اور یہ ان پر اب شورا کی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ شورا کوئی بھی ہو، ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کا انتخاب کریں. شورا کی بھی ووٹنگ ہوگی اسلام میں کہ شورا کے اندر یقیناً شورا کے اندر لوگ شامل کیے جاتے ہیں. اور شورا کے اندر بھی دیکھیں آپ قوم میں اس دور کے اندر قبائل ہوتے تھے، قبائل کے اندر جو ہے وہ ہر قبیلے کے ان کو بڑے لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا. تو اسی طرح دور حاضر کے اندر جو ہے وہ شورا، جس کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کی بات، اور یقیناً شورا وہی ہوگی جن کی بات سنی جاتی. جن کی بات نہیں سنی جاتی وہ شورا کیا ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کسی علاقے کے اندر اگر ایک بندہ اس کی بات کو سنا جاتا ہے تو وہی یقیناً جو ہے وہ شورا. لیکن اس کے اندر اہل علم اور اہل فضل کا ہونا، دیندار ہونا، یہ بہت ضروری ہے. دیندار لوگ اگر سلیکشن کریں گے اور وہ اگر سلیکٹ کریں گے کسی حاکم کو یا تو وہ دیندار ہی سلیکٹ ہوگا. اور اگر جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ سلیکشن کرنے والے سلیکٹ کرنے، وہ کس طرح کا ہوگا آپ جانتے ہیں خود اس چیز کو. تو یہ جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ وہ شورا ہی سلیکٹ کرے گی اس امام کو یا خلیفہ کو، تو اب کیا یہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ اس کے بھی بعض پہلو جو ایسے ہیں، اب جس طرح کہ وہ سارے پہلے منتخب کرتے ہیں MPA MNA، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم شورا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک شورا بن چکی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. دیکھیے ہم جب بات کر رہے ہیں نا، ہم جب اس نظام کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے بات کی کہ اس پورے نظام کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. اس پورے نظام کے اندر اصلاح کی ضرورت، اس کی وجہ یہ کہ سرے سے ہم
یعنی حاکم چاہتے ہیں ایسا جو ایک خلافت کے طرز پہ حکومت کرنے والا ہو، لیکن جب ہم ان کو آگے بھیجتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یعنی آغاز ہم لوگوں سے یعنی انتخاب کے اندر بھی ہم دیکھیں، ہمارے ہاں اگر کوئی اچھا شخص آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو سارے مل کر پیچھے کرتے ہیں۔ اس اچھے انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، اچھا انسان وہی ہے کہ جو دیندار ہو اور مذہب کو پسند کرتا ہو، دین کو پسند کرتا ہو، اسلام کی محبت اس کے دل، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ دیکھیں نا، صادق و امین ہو، یہ سب سے بنیادی شرطوں میں سے یہ شرط ہے، صادق و امین ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو جو ہے وہ پیسے دے دیں، اس کا ووٹ لے لیں، ان کو پیسے دے دیں، ان کا ووٹ لے لیں، یعنی خریدے جاتے ہیں لوگ، نہ کہ صداقت و امانت کی بنیاد پہ ہم آگے بھیجتے ہیں۔ ووٹ تو خریدے جا رہے ہیں، ووٹ کے ساتھ ساتھ ایم پی اور ایم این اے بھی خریدے جا رہے ہیں، بالکل ایسے۔ یعنی جب دیکھیں جو لوگ شروع سے اس انداز میں گئے ہیں کہ ان کو اس غلط طریقے سے آگے پہنچایا گیا ہے، اور جب وہ آگے جائیں گے تو آگے جا کے نہیں بکیں گے، یقیناً آگے جا کے بھی جو شروع سے ہی جن کا آغاز ہی، دیکھیں ہم اگر کام شروع سے کریں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو ڈگریاں ان کی جعلی ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، ڈگریاں ان کی جعلی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہوتی ہیں ڈگریاں وہ بھی پیسے دے کر لی ہوتی ہیں، مطلب امتحان دیا ہی نہیں ہوتا، ڈگری موجود ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی رشوت دے کر یا جس طرح بھی ہے۔ مجھے بتائیے ایک فیلڈ کا بندہ، اس کے بعد ڈگریاں لیکن اس سے وہ پڑھا ہی نہیں، تو وہ اس فیلڈ کے اندر کیا کرے گا؟ وہ جس کا فیلڈ ہی نہیں، جس کا میدان ہی نہیں، اس کے اندر کیا کرے گا؟ تو اصل میں یہ چیزیں ساری بنیاد سے ہی ان کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب انتخاب ہوتا ہے تو انتخاب کے اندر بھی اب یہ نظام ایسا ہے کہ ہم اس نظام کو فوری تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی یہ خلافت کا نظام ہے اور یہ، لیکن اس نظام کو جس حد تک ہم بہتر کر سکتے اس کو تو ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ کہ اچھے لوگوں کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر آئیں، اور ان لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے تاکہ آگے وہ جائیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہلی بات یہ کہ ہم عوام بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون بھرا ہے، اور اس کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، سیاسی پارٹیوں میں سے ہم دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی مذہبی انسان آ جاتا ہے آگے، ہم کہتے ہیں یہ مولوی، یہ تو فلاں ہو جائے گا، یہ تو پابندیاں ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی، قوانین ہوں گے، ہمیں اسلامی حدود میں رہنا پڑے گا، یعنی عموماً یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو اسلامی نظام نہیں چاہتے۔ تو ہمارا موضوع اصل میں خلافت کا چل رہا ہے، لیکن آپ نے جمہوری نظام کی طرف آپ بات کو لے گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو بالکل وہ اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر شروع سے ہی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی جن لوگوں کو آگے بھیجا جاتا ہے وہ کس بنیاد پہ بھیجا جاتا ہے اور کس بنیاد پہ بھیجنا چاہیے، یہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ دینداری اور امانت و دیانت اور اہلیت یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس ملک کے حالات اور اس کے جو محل وقوع ہے، اس کے جو ہمسائے ہیں، ان کے مطابق اور حالات، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کون سا اس ملک کا اہل ہے باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے اپنے گزشتہ گفتگو کے اندر چند باتیں یہ بھی کیں کہ اگر کوئی بندہ خود طاقت کے بلبوتے پہ آ کے خلیفہ بن جاتا ہے، خود کو امام کہتا ہے اور حکمران بن جاتا ہے، تو اگر جو علماء ہیں یا جو اس طرح اہل دانش ہیں، بڑے جو لوگ ہیں عقل مند، اگر وہ اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی بیعت کرنی چاہیے۔ بیعت کا جو مسئلہ ہے، بیعت جو کی جاتی ہے وہ کس کی جائے گی؟ کس امام کی جائے گی؟ کس خلیفہ کی جائے گی؟ کیا اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی بیعت کر کے رکھے، کسی پیر کی بیعت کرتے ہیں لوگ، فقیروں کی کرتے ہیں، اسی طرح وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی نمائندے کی یا اپنے جماعت والوں کی بیعت کریں، تو بیعت اصل میں ہوگی کس کی؟ اور کیا بیعت کے بغیر رہنا یہ غیر شرعی عمل ہے؟ دیکھیے بیعت کا لفظ جو ہے نا وہ اصل اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت سے مراد جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، جو اس دور کے اندر صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی یعنی اسلام قبول کرتے ہوئے بیعت کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے لیے، اور اس کے اندر بھی پھر آگے خلفاء جب آئے ہیں تو خلفاء کے اندر بھی جو قبائل کے بڑے لوگ ہوتے تھے صرف وہی بیعت کرتے تھے کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہاری بیعت کر رہا ہوں، اور میرا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے قوانین اور نظام کے تابع ہو کر چلے گا، اور میں بھی آپ کے تابع ہو کر، یعنی بڑے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ آ کر کرتے، وگرنہ سارے افراد کی امام کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ اتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ کیا باری باری سب آ کے اس کی، لیکن یہ کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا امام تسلیم کریں اور اپنا حاکم تسلیم کریں، اور پھر اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اصول اور قاعدہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ امام اور حاکم کی اطاعت ضروری ہے جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، جب تک اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے تب تک اس کی اطاعت واجب اور ضروری ہے۔ حاکم اور امام جو ہے وہ اس کی بیعت سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، اور اس کے قوانین کی پاسداری، اور جو قوانین اس ملک کے ہیں ان کو سمجھا جائے۔ یہ نہیں ہو کہ یہ اب بندہ آیا تو لہٰذا میں ملک کے قوانین کے مطابق نہیں چلوں گا،
میں اپنے قوانین بناؤں گا، یا یہ اصل مقصود ہے. یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ رہنا اصل یہ مقصود ہے. باقی جو اس دور کے اندر بیعت ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قبائل کے بڑے لوگ جا کے کرتے. نبی علیہ السلام کی تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ بیعت کرنے سے ہجرت سے اسلام قبول کرنے پر ہوتی تھی، ہجرت پر ہوتی تھی فتح مکہ سے پہلے، اور اس طرح آپ کی نصرت اور مدد اور تائید کرنے پر ہوتی تھی، جہاد میں شریک ہونے، ان چیزوں پر بیعت ہوتی تھی. اس کے بعد پھر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیعت کرتے تھے، ہر ایک آ کر بیعت نہیں کرتا تھا. اور اسی طرح آج بھی سعودی عرب کے اندر کئی ممالک کے اندر یہ نظام ہے، جب کوئی بادشاہ وہاں نیا آتا ہے تو اس کی جو قبائل ہیں وہاں قبائلی نظام ہے، تو وہ بڑے ان کے آتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں اور قبائل کے بڑے لوگ وہ بھی آ کر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے آپ کو تسلیم کرتا ہے اور آپ کے تابع. اسی طرح باقی جو سمجھا جاتا ہے نا کہ ہر ایک پیر ہونا چاہیے جس کی بیعت کرنی چاہیے، مطلب وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنا کوئی نہ کوئی مرشد ہمیں پکڑنا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ وہ ان حدیث کو جو حاکم کی اطاعت کے بارے میں وہ ان کو کسی پیر یا کسی گدی نشین یا کسی اس کی بیعت پہ وہ فٹ کرتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے مراد یہ بیعت نہیں ہے کہ انسان کسی ایک پیر کی زور جو ہے بیعت کر کے رکھے یا اس کو اس کے ہاتھ پر، وہ لوگ باقاعدہ جا کے وہ سلسلہ پورا جو بیعت کا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور وہ کئی چیزیں اسے پڑھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے یہ کہو، تو اس کے مطابق کہتے ہیں جی میں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ان احادیث کو اس پہ فٹ کرتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہاں مراد وہ نہیں ہے جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ آپ کسی پیر کی، گدی نشین کی، کسی کی جا کے بیعت کریں. یہ مقصود یہاں ان احادیث سے نہیں ہے. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آپ سے دین کا کام لیتا رہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے امامت و خلافت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے اوپر عمدہ گفتگو کی اور ہماری رہنمائی کی. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.